أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی. یہاں پہ اصل میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ سب لوگ متفق تھے اس بات پر کہ ایک نبی آنے والے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی. قرآن میں ہے باقاعدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ آپس میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کو فتح عطا فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ سے جب اس واسطے سے وہ دعا مانگتے تھے تو ان کو جنگ میں فتح مل جاتی تھی. تو سب متفق تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور ان پر ایمان لانا ہے. لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو نبی آئیں گے آخری وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا مِن قریش، اور میں قریش میں سے ہوں اور قریش بنی اسماعیل سے ہیں، تو پھر وہ لوگ مختلف ہو گئے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ دلیل واضح آنے کے بعد راستے سے ہٹ گئے، آپس میں جدا جدا ہو گئے، منتشر ہو گئے. پہلے ایک تھے کہ ہم مانیں گے اور بعد میں سب نے انکار کر دیا، یہودی الگ ہو گئے، عیسائی الگ ہو گئے. تو یہاں پر یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی جب یہ نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہیں جو نبی کو بہت پہلے سے جانتے ہیں، تو پھر مکہ کے مشرک اگر ایمان نہ لائیں تو کون سی بڑی بات ہے. یہ اصل بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ الذین یعرفون ابناءہم کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے. یعنی اپنی اولاد کو جب تک دل دماغ صحیح ہے لوگ پہچاننے سے انکار نہیں کر سکتے. آنکھ کی روشنی چلی جائے، دماغ کی کوئی چول ڈھیلی ہو جائے تو الگ بات ہے. صحیح سالم باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. اس سے کہیں زیادہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کیونکہ اولادوں کی کوئی علامت جو ہے کتاب توریت اور کتاب انجیل میں نہیں لکھی تھی ان کی اولادوں کی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کے بارے میں بہت کچھ توریت کے اندر، زبور کے اندر اور انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا. تو جب یہ پڑھے لکھے لوگ نبی کا انکار کر رہے ہیں تو پھر مشرکین کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بیچارے جانتے ہی نہیں، وہ تو تم ہی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ نبی برحق ہیں یا نہیں ہے. بالکل یہی حال جو ہے اس زمانے میں لے لیجئے کہ اگر کوئی مولانا ہی گمراہ ہو جائے اور بگڑ جائے، وہ خود ہی شرک کی دعوت دینے لگے تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ پھر امت کہاں جائے گی اور کس سے پوچھے گی؟ اور ایسا ہوا ہے کہ بہت سے جو ہے علماء جنہوں نے نادانی سے یا اپنی کسی غرض کی وجہ سے لوگوں کو الٹا سیدھا دین بتا دیا اور سمجھا دیا، اور لوگ اس پر چل ہی نہیں پڑے بلکہ لڑ بھی پڑے. چلنا تو دور کی بات ہے، چلتے چلتے لڑ بھی پڑے اور دوسروں کو کہنے لگے غلط ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں میں 72 فرقے ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو 73 فرقے آپ نے اس لیے بیان فرمایا کہ 72 فرقے تو جہنمی ہوں گے، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، اور جو ایک فرقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وہ لوگ ہیں جو جنتی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں وہ جنتی ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ طریقہ جنت کو جا رہا ہے، اور جو ان دو راستوں سے بھٹکا ہوا ہے وہ سمجھیے کہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم جو ہے میرا یہ سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو، اسی کی کیا کرو؟ پیروی کرو، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر دوسرے راستے پر چلو گے تو اصلی راستے سے بھٹک جاؤ گے اور جماعت تمہاری بن جائے گی الگ۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم علیحدہ ہو جاؤ گے اللہ کے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک ہی راستے پر کیا رہو؟ جمے رہو، مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اور یہ جو سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے سے مراد یہی دین اسلام ہے، یہی دین اسلام، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت ہے، اسی پہ چلنا ہے۔ اس کو جو چھوڑ دے گا وہ جو ہے فرقوں میں بٹ جائے گا۔ جہاں راستے سے ہٹا وہاں ایک جماعت بنی، اور جہاں راستے میں جڑا وہاں ایک جماعت ختم ہوئی۔ صراط سے مراد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا کہ صراطی، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں نبی سے کہ آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ ایسے ہی قرآن میں ایک جگہ اور ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ تو یہ جو میری نسبت نبی پاک کی طرف ہو رہی ہے، یہ حقیقت میں نبی کی طرف جو نسبت ہو رہی وہ اللہ ہی کی طرف ہے، کیونکہ نبی کی بات اللہ ہی کی بات ہے، نبی کا راستہ اللہ ہی کا راستہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو صاف طور پر واضح کر دیا ہے۔ اب یہ جو مستقیماً ہے یعنی سیدھا راستہ، تو اس سے وہ تمام اعمال مراد ہیں، مستقیماً اور صراطی سے وہ تمام اعمال مراد ہیں جو آخرت کے لیے معین اور مددگار ہوں اور آخرت کے لیے مفید ثابت ہوں، یہ اور آخرت کے لیے ہر وہ عمل مفید ہوگا جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ جو فرمایا ہے، تو سبل سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو آخرت سے روکنے والے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اختلاف امت ہے، وحدت امت سے کنارہ کشی ہے، عصبیت ہے، یہ سب جو ہے آخرت سے روکنے والے ہیں، آخرت کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو جو آخرت کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب جو ہے تتبعوا السبل میں آئے گا۔ سبل یعنی کئی راستے ہو جائیں گے۔ دیکھیے جو دین کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ واحد استعمال کیا جاتا ہے، سبیل، سبیل واحد ہے، اور سبل جو ہے جمع ہے۔ تو دین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ دین ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم دینی، کہ میں نے تم پر اپنے دین کو پورا کر دیا۔ تو دین تو ایک ہی ہے، اسی لیے اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، سبیل۔ اور دین کے علاوہ راستے بہت ہیں، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، مجوسیت بھی ہے، اور بھی بہت سے راستے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو۔
اور پھر ایک آیت اور ہے قرآن کریم میں اسی سورے میں، یعنی سورہ انعام کے اندر، کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام تفہیم کے باوجود اور تمام کوشش کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دین میں پھر بھی تفرقہ ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، باز نہیں آتے ہیں، اختلاف پیدا ہی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اختلاف پیدا کرتے ہیں، گروہ میں بٹ جاتے ہیں، شیعان کے معنی شیعہ کے معنی آتے ہیں بٹ جانا، الگ ہو جانا، جماعت بنا لینا۔ اسی وجہ سے شیعہ کو شیعہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں سے ہٹ کے انہوں نے اپنی ایک جماعت الگ بنا لی ہے، کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ تو یہ قرآن میں یہ لفظ ہے وَكَانُوا شِيَعًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے آپ کی تمام کوششوں کے باوجود دین میں تفرقہ پیدا کر دیا تو آپ ان سے بری ہیں، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگ نالائق ہیں، بیہودہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے، دین میں نئی بات نکالی ہے، نیا فرقہ بنایا ہے، مبتدعین ہیں۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت اور ہے، من الذین فرقوا، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے جو ہے اپنے اصلی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اپنے اصلی دین کے کیا کر دیے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جو اس کے پاس سے ہر فرقہ اپنی خواہشات اور اپنے خیالات میں ایسا فریفتہ اور مفتون ہے کہ اپنی غلطی کا اس کو احساس بھی نہیں ہے، وہ اسی میں مست ہے، وہ اسی میں کیا ہے؟ خوش ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت اور ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور حق آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، حق آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ بہت سے لوگ ایسے آج بھی ہیں دنیا میں، ہر معاملے میں، یعنی دین ہی کا معاملہ نہیں، کوئی بھی معاملہ لے لیجئے، ان کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ عصبیت ہے، چاہے دین میں ہو دینی عصبیت ہے، چاہے خاندان میں ہو خاندانی عصبیت ہے، برادری میں ہو تو برادری عصبیت ہے، اگر ملک میں ہے تو ملکی عصبیت ہے۔ ایک ملک والے دوسرے ملک والے سے زبردستی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جیسے روس اور یوکرین ہے، کوئی وجہ نہیں ہے خاص، لڑائی کر رہے ہیں، تو یہ عصبیت کی لڑائی ہے، اس کو کہیں گے ملکی عصبیت۔ تو کبھی ملکی عصبیت ہوتی ہے، کبھی مذہبی عصبیت ہوتی ہے، مذہب کی وجہ سے ایک دوسرے کو ستایا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، خاندان کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے۔ تو یہ جتنی بھی عصبیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عصبیت کو زمانے جاہلیت فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو انصار اور مہاجر کا جھگڑا شروع ہوا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انصاریوں نے کہا، مدینہ کے رہنے والے جو ہیں ان کو انصار مدینہ کہتے ہیں، انصاری لوگ، تو انہوں نے کہا کہ ایک امیر میرے میں سے ہوگا، اور مکہ سے جو لوگ وہاں پہنچے تھے انہیں مہاجر کہتے ہیں، کہا کہ ایک امیر مہاجر میں سے ہوگا۔ تو اس طرح دو جماعت بن گئی، تفرقہ، عصبیت شروع ہو گئی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جن کو بھیجا، جس جن نے اس کہنے والے کو ایک بہت زوردار تماچا مارا اور کہا کہ یہ عصبیت زمانے جاہلیت میں تھا، اب زمانے اسلام آ گیا ہے، اس کو ختم کرو، کہ ایک امیر اس میں سے ہوگا اور ایک امیر اس میں سے ہوگا، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عصبیت تھی اس کو ختم کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے اور ان کو لوگوں نے پورے دنیا کا امیر المومنین بنا دیا۔ اس طریقے سے یہ جھگڑا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی قرآن میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں،
لیکن اگر تمام کوششوں کے باوجود لڑائی ہو ہی جائے تو پھر دوسرے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ ان دونوں کے درمیان کیا کراؤ؟ صلح کراؤ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ 2 قبیلوں میں لڑائی ہو گئی ہے مدینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان لوگوں کے درمیان صلح کرائی۔ اوس اور خزرج، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت جو ہے اسی آیت سے جو ہے آپ نے صلح کرائی کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب 2 مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو تو اس میں آگ نہ لگائیے، مسالہ نہ لگائیے۔ آپ لوگوں کو آگ لگانا آتا ہے، آگ کو پانی سے بجھانا نہیں آتا ہے۔ ہاں، دیکھ لیجئے آپ کہ میاں بیوی کی بند کمرے میں بڑی خاموشی سے چپکے سے لڑائی ہوتی ہے۔ وہ بیچاری بیٹی غلطی سے کہہ لیجئے کسی طریقے سے اپنی ماں کو بتا دیتی ہے، اب ماں جو ہے پیلیٹ سے پٹاخہ ہے، سمجھے آپ، اب اس نے وہ واویلا مچایا کہ الامان الحفیظ۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا ارے تمہاری بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے اور تم مستی سے جو ہے ٹہل رہے ہو، اب بتائیے۔ تو اس طریقے سے بیٹے نے اپنے ماں باپ سے بتایا، وہ بھی غبارے کی طرح پھول گئے، سمجھے آپ، اور جب دونوں تھانے پہنچے تو ہوا نکل گئی۔ قرآن کہتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا، لڑو مت آپس میں ورنہ 2 نقصان ہوگا۔ ایک تو یہ کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، جو لڑائی کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بزدل ہو جاتا ہے، ہر وقت ڈرا ڈرا رہتا ہے کہیں وہ کچھ کر نہ دے، اور جو ہے فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے جب کبھی لڑائی ہو کسی بھی 2 آدمی کے درمیان تو سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مل کر صلح کرا دیں، اور یہ بہت گندی اور غلیظ حرکت ہے کہ لوگ ہوا دے کر لڑواتے ہیں، ہاں آگ ڈالتے ہیں، مسالہ لگاتے ہیں، بہت گندی حرکت ہے۔ کتنے لوگ تو کتنا طلاق کروا چکے ہیں، کتنی جو ہے شادی توڑوا چکے ہیں، اور کتنے فرقوں میں لڑائی ہو چکی ہے، کتنی مسجدیں منہدم ہو چکی ہیں۔ یہ جو مسجدیں ٹوٹتی ہیں نا، یہ مسجد جو ٹوٹتی ہے، یہ زیادہ تر جو ٹوٹ رہی ہے اور ٹوٹتی ہیں، یہ فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے ہے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت کے خلاف جا کے شکایت کرتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس سے باز آنا چاہیے۔ حدیث میں ہے علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ افتراق سے بچو، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ، کہ جو شخص اجتماعیت سے ایک بالش بھر بھی الگ ہوا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا جو ہے قلادہ اتار دیا۔ یعنی جو جماعت بندی کرے گا وہ گویا اسلام کے اس سے ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور جو ہے الگ الگ مت ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جماعت الگ الگ بنا لی، اس طرح مت ہو جاؤ۔ اور پھر یہ جو اللہ کی رسی بتا رہے نا کہ اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر پکڑو، جمیعاً مل کر پکڑو، الگ الگ مت ہو جاؤ، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسی کو اگر اوپر سے نیچے چھوڑا جائے اور کوئی اس کو پکڑ لے تو وہ نیچے سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اوپر پہنچ جاتا ہے، اور اگر رسی کو چھوڑ دے تو وہ گر جائے گا۔ تو ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رسی چھوڑی ہے لوح محفوظ سے لے کر ہم لوگوں کے بیچ میں، تو لوح محفوظ سے جو رسی چھوڑی ہے ہمارے اور آپ کے بیچ میں، اس کا نام ہے اللہ کی کتاب۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہوا حبل اللہ ممدود ما بین السماء والارض، ایک رسی ہے، یعنی اس قرآن کو جو پکڑے گا
وہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ آسمان کی بلندیوں پر بھی ہوگا تو وہ ذلتوں رسوائی کے گڑھے میں گر جائے گا، اور آخر میں جا کر وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اس لیے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیے، پوری دنیا بھی پکڑ لے گی تو اللہ کی یہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، لن انفصام لہا۔ البتہ اگر اپنی غفلت کی وجہ سے کسی نے اس رسی کو چھوڑ دیا تو وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہم سب جو ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑیں، اس پر عمل کریں اور آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں، اور اگر کبھی یہ لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے کسی سے کہیں بھی تو اس کو شریعت کے مطابق حل کر لیا کریں، شریعت کے مطابق۔ ہاں، تھانے میں جانے سے، کچہری میں جانے سے، کورٹ میں جانے سے اور دوسرے جو ہے لوگوں کے پاس جانے سے بہت بہتر ہے کہ اللہ کی شریعت کے پاس آ جائیں اور وہاں پہ حل کرا لیں۔ جو مولانا رابع صاحب ہیں وہ شریعت کا اسلامی مسلم پرسنل لا جو تھا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کے صدر تھے۔ ہاں، تو اس کی شاخیں تمام جگہ پہ ہیں۔ اس کی ایک شاخ ہمارے اس مسجد و مدرسے میں بھی ہے۔ کبھی ضرورت ہو آپ لوگوں کو تشریف لے آئیے، انشاءاللہ حق اور انصاف کے ساتھ شریعت کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ بس دیکھیے ایک شرط ہے، کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی صلح ہو، چاہے 2 آدمیوں کے بیچ میں ہو، چاہے 1 لاکھ آدمی کے بیچ میں ہو، ایک شرط ہے، جو لوگ صلح کرانے والے ہیں یا صلح کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں دونوں کی نیت نیک ہو۔ اگر دونوں کی نیت نیک ہوگی تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم معاملے کو بنا دیں گے۔ اگر دونوں میں سے دونوں کی نیت خراب ہے، نیت خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے مطلب والا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو، یہ ہے نیت کی خرابی، اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں، یہ نیت کی خرابی ہے۔ اگر دونوں کی نیت خراب ہے یا دونوں میں سے ایک کی یا دونوں کی صحیح ہے لیکن صلح کرانے والے جو ہے وہ مالدار کا پکش لے رہے ہیں کہ اس سے ہم کو کبھی مال مل سکتا ہے، یا وہ اس کی برادری کا ہے یا اس سے کوئی بزنس ہے، تو اگر اس طرح کا جو ہے وہ بدنیتی کرتا ہے تو کبھی صلح نہیں ہو پائے گی۔ آخری قصہ سن لیجئے۔ حضرت عمر نے جو ہے 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی تھی یا 2 قبیلوں کے درمیان، تو آپ نے جو ہے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا جاؤ تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا کے آؤ۔ تو وہ صلح کرانے گئے اور صلح ہوئی نہیں۔ تو جب صلح نہیں ہوئی تو بڑی مایوسی کے ساتھ وہ آئے اور کہنے لگے امیر المومنین صلح نہیں ہو پائی، ہم نے بہت کوشش کیا۔ تو امیر المومنین جو ہے انہوں نے اپنا کوڑا نکالا اور ان کو جو ہے کوڑے لگائے اور کہا کہ جاؤ تم صلح صحیح سے کراؤ اور اپنی نیت درست کرو، کیسے نہیں حل ہوگا۔ اب امیر المومنین بڑے سمجھدار تھے، بڑے ذہین، فطین، ذکی تھے۔ وہ کسی انداز سے سمجھ گئے ہوں گے، جب انہوں نے کارگزاری سنائی ہوگی تو وہ کسی انداز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو رہی ہے۔ اسی پر انہوں نے تنبیہ کی اور کہا کہ اپنی نیت درست کر کے جاؤ صلح کراؤ۔ تو وہ گئے، انہوں نے صلح کرائی، صلح ہو گئی، خوشی خوشی آئے، امیر المومنین نے شاباشی دی۔ تو نیت خراب ہوگی تو صلح نہیں ہوگی، نیت صحیح ہوگی تو بڑے سے بڑے مسائل بھی کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کی نیت پاکیزہ کر دے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد